خاتم النبیین کے لیے 1.25 نبی آئے، اپنے سجدوں میں محمد کا تذکرہ کرتے رہے، اپنی زبان پر محمد کا نعرہ لاتے رہے، اپنے ہاتھوں سے محمد کا جھنڈا لہراتے رہے۔ کسی کی دعاؤں میں محمد تھے، کسی کی فضاؤں میں محمد تھے، کسی کے چلنے اور پھرنے میں محمد تھے، کسی کے حسن میں محمد تھے، کسی کے تقوی میں محمد تھے، کسی کے آنے جانے میں محمد تھے، کسی سے رب کی صدائیں منوانے میں محمد تھے۔ ہر نبی نے آ کر اللہ رب العزت سے وقت مانگا۔ آدم آئے، آخری زندگی کے ایام میں اللہ سے کہہ دیا، اور موقع مل جاتا رب کی ربوبیت کے نعرے لگا جاتا، خدا کی الوہیت کا تذکرہ عام کر جاتا، اللہ کے دیے ہوئے کلام کو دنیا میں عام کر جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال حکومت ملی، لیکن 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی انہی کا یہی اعلان تھا کہ اللہ مجھے موقع مل جائے، آپ کی دی ہوئی تدریس کو، آپ کی دی ہوئی تبلیغ کو، آپ کی دی ہوئی تعلیم کو میں پوری دنیا میں عام کر جاؤں۔ قصہ مختصر، 1.25 لاکھ نبی آئے، اللہ رب العزت سے ایکسٹینشن مانگتے رہے، یہ الگ بات ہے۔ ہر نبی کوئی گلی کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی گوٹ کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی چوک کے لیے، کوئی چراہے کے لیے، کوئی صوبے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی جزیرے کے لیے، کوئی ریاست کے لیے آیا۔ لیکن جب آمنہ کے در یتیم، بدر تجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار فدا، سید ذیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکہ، ابن عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکہ، سید الاولی، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، فطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، جرت کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، مسکراہٹ کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، محبت کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، انہوں نے اللہ سے وقت نہیں مانگا، اللہ سے ایکسٹینشن نہیں مانگی۔ اللہ کے قرآن نے خود ہی کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوبہ، آپ دنیا میں چلے آئے ہیں، یہ زمانے بھی آپ کے، یہ ریاستیں بھی آپ کی، یہ ملک بھی آپ کے، یہ چوک بھی آپ کے، یہ چراہے بھی آپ کے، مشرق بھی آپ کا، مغرب بھی آپ کا، شمال بھی آپ کا، جنوب بھی آپ کا۔ آپ کا چلنا بھی مبارک، آپ کا پھرنا بھی مبارک، آپ کا آنا بھی مبارک، آپ کا جانا بھی مبارک، آپ کا بدر میں جانا بھی مبارک، آپ کا جنگوں میں اترنا بھی مبارک۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا، اے محبوبہ، میں نے تجھ کو مکمل اور کامل بنا کے بھیج چھوڑا ہے، صرف تجھے نہیں بھیجا، تیرے انقلاب کو دیکھ کر ابو بکر بھی کامل بنا، عمر بھی کامل بنا، عثمان بھی کامل بنا، علی بھی کامل بنا، طلحہ بھی کامل بنا، زبیر بھی کامل بنا، اور دنیا کو بتا دیا ساری کائنات جس کے صدقے بنائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، لکھائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس محمد کے قدموں میں آ کے جوانیاں لٹانے والوں کو انقلاب پیغمبر صحابہ کرام کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان۔ پہلے مفتی بلال صاحب کے بیان میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا تھا، انہوں نے جو عنوان لیا اسی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں نے ایک حدیث تلاوت کی، میرے نبی فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ بلند آواز سے میرا زمانہ۔ تو میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، آمنہ کے در یتیم صرف مکہ میں گئے، مدینہ میں گئے، جہاد میں اترے، میدانوں میں گئے، لڑتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، اس
جس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ کا زمانہ بہترین، مدینہ کا زمانہ بہترین، بدر میں جانا بہترین، احد میں اترنا بہترین، خندق و خیبر، تبوک و یرموک، موتا ذات الرقاع میں چلے جانا بہترین۔ تو میرے دل میں یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ آمنہ کا در یتیم ہو، صرف مکہ بہترین کیسے، صرف مدینہ بہترین کیسے؟ میں نے اپنے والد مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی روح سے پوچھا کہ ابا جان میرے اس سوال کا جواب دیجئے۔ میرے والد ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر مدینہ میں گئے، مدینہ میں مثال، مکہ میں گئے، مکہ باقیمال، جنگوں میں گئے، جنگوں میں آلہ، لیکن بات یہ بنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا ابا جان بتائیے تو صحیح اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ میرے والد نے کہا اس حدیث میں جھانکو گے تمہارے مسئلے کا حل ملے گا۔ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کہہ رہے ہیں خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین علاقہ میرا علاقہ، سب سے خیر کا زمانہ میرا زمانہ۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ، کرنی کا مطلب ہے میرا علاقہ، کرنی کا مطلب ہے میرا علاقہ۔ میں نے کہا ابا جان سمجھا نہیں۔ انہوں نے فرمایا ذرا جھک کے دیکھو گے تمہیں سوال کا جواب ملے گا۔ اس کرنی میں جو کاف ہے یہ صدیق اکبر کی ہے، اس کرنی میں جو راہ ہے یہ عمر فاروق کی ہے، اس کرنی میں جو نون ہے عثمان غنی کی ہے، اس کرنی میں جو یا ہے یہ علی المرتضی شیر خدا کی ہے۔ تو پتا چلا نبی کا زمانہ بہترین زمانہ، ابو بکر صدیق کا زمانہ بہترین زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ بہترین زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ بہترین زمانہ، علی المرتضی کا زمانہ بہترین زمانہ۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں سعید کا زمانہ بہترین زمانہ، ابو ذر غفاری کا زمانہ بہترین زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ، حسین ابن علی کا زمانہ بہترین زمانہ، پوری دنیا کے بادشاہ امیر معاویہ کا زمانہ بہترین زمانہ۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، آدم چلوی زندہ تھا، آدم تیرے خون سے، حق سچ کی نشانی، یہ پیارا پیارا عثمانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، سنیوں کا وزیر اعظم، قائدین سپاہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، یہ پیارا پیارا عثمانی، یہ پیارا پیارا حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، سنیوں کا وزیر اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، معاویہ کی صورت میں زندہ ہے اعظم، عثمانی کی صورت میں نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ چند دن پہلے عروۃ الوثقی ایک ادارے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تنقید کی گئی اور غزوہ احد میں اترے ہوئے میرے آقا کے یاروں پر تبرہ بازی کی گئی، میرے آقا کے صحابہ کو برا کہا گیا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اتنے تمہیں
पैसों के चेक नहीं मिले होंगे जितने जख्म मेरे मोहम्मद के सहाबा ने ग़ज़वा ओहद में खाए थे। मैं उसी में से एक झलक पेश करके आप हज़रात से इजाजत चाहने जा रहा हूँ। ग़ज़वा ओहद में सहाबा की तादाद 1000 थी। कितनी थी? बुलंद आवाज से कितनी थी? और काफिरों का लश्कर कितना था? बुलंद आवाज से। जब लड़ाई तैयार हो गई, जंग शुरू होने लगी, आमना के दुर्रे यतीम के लश्कर से एक बदबख्त खड़ा हुआ। उसने कहा है मोहम्मद, अगर तुमने लड़ना है तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। आका दो जहां के सहाबा ने कहा अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो चले जाओ। सहाबा के दिल में था कि 10, 12, 15, 20 लोग इसके साथ उठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन 1000 के लश्कर में से 300 बंदे खड़े हो गए, 300 अफराद खड़े हो गए। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई जंग से अलग हो गया। वो कहने लगा कि मोहम्मद, हम आपके लिए अमन का पैगाम सुनकर आए थे, आप जंगों की बात करते हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। अब एक लश्कर से 1000 में से 300 बंदे निकल जाएं, मेरे जैसा कोई सिपा सलार हो तो कह दे कि जंग कैंसल, लड़ाई खत्म, हम दोबारा तैयारी करेंगे तो नई तादाद लेकर मैदान में उतरेंगे। आका दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी परेशानी के आलम में देखा तो सिद्दीक को देखा। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से। किसे देखा? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को आका देखते हैं कि अब ये दिलासा देगा, अब ये कोई हौसला देगा, अब क्या ये कोई जवाब देगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूं, आज से पहले कभी तादाद को देखकर आपने जंग लड़ी है तो बताइए। आका दो जहां ने फरमाया नहीं। तो उमर कहने लगे, आका फिर परेशान क्यों हैं, आइए मैदान में निकलते हैं, अल्लाह की मदद साथ होगी, अल्लाह की नुसरत साथ होगी। 700 अफराद का ये काफिला ग़ज़वा ओहद में गया। ये उन्वान मेरा नहीं, ज़ाहिरन मुसलमानों को शिकस्त हुई, हकीकतन मोहम्मद का लश्कर कभी हार नहीं सकता। वो 1400 साल पहले का मोहम्मद का लश्कर हो तब भी, वो आज 1400 साल के बाद अफगानिस्तान में मोहम्मद का लश्कर हो तब भी वो कभी भी हार नहीं सकता। ज़ाहिरन शिकस्त हो सकती है, लेकिन फिर आधी से ज्यादा दुनिया में एक जियाला मोहम्मद के कलमे को आम कर देता है। आज 17 साल की जंग के बाद वही लड़ने आने वाले हाथ जोड़कर वापिस जा सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद का नाम लेने वाले कभी हार नहीं सकते, कभी शिकस्त खा नहीं सकते, कभी भाग नहीं सकते, कभी छोड़ नहीं सकते। अब मुसलमान ज़ाहिरन शिकस्त खा के वापिस आए। आप अंदाजा कीजिए, 70 जनाजे उठा के लाए हैं, 150 से 200 सहाबा शदीद जख्मी हैं, इससे कहीं ज्यादा तादाद में सहाबा कम जख्मी हैं। हजरत हिराज बिन हमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने अपना बाजू ऊपर चढ़ाया और सहाबा के सामने अपने बाजू का करके कहने लगे, हे सहाबा देखो, मेरे बाजू से 3 जगह से खून निकल रहा है। सहाबा ने कहा, तुम जता रहे हो, तुम हम पर एहसान कर रहे हो। वो रोकर कहने लगे, रब्बे काबा की कसम नहीं, मैं तो मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ कि मेरे जिस्म पर एक जख्म नहीं 12 जख्म आए हैं, लेकिन ये बाजू पे 30 जख्म आए हैं। इन 3 जख्मों से सुबह से लेकर अब तक पानी खून की तरह, पानी की तरह खून बहता नजर आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज सारी रात भी ये खून बहता रहे, आज सारी रात भी ये कतरे बहते रहे, कल सारा दिन भी खून बहता रहे। मुझे इल्म हो जाए कि ये कतरे बहते बहते थक चुके हैं, अब मेरी जान निकलने का वक्त करीब है, मेरी आंख की आखिरी सांस से बाती हो। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त भी मोहम्मद की इज्जत के पहरे की बात आएगी, अपने खून के आखिरी कतरे तक मोहम्मद की इज्जत का दिफा में करता चला जाऊंगा। मुसलमान वापिस आए। सीरत हल्बिया के मुसन्निफ लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा अपने हुजरा में मौजूद है। कैफियत बड़ी अजीब है, हम किसी के लिए लड़ने जाएं, पट्टी भी उसकी, मरहम भी उसका, कपड़े भी उसके, खाना पीना भी उसका, लेकिन ये मोहम्मद का लश्कर है। ये वापिस आए, इनको पट्टी करने के लिए कपड़ा नहीं मिला, इनको मरहम लगाने के लिए दवा नहीं मिली। अब सहाबा आग जलाते हैं, अपने खून निकलने वाले जख्म को आग के ऊपर रख देते हैं और आग से उस जख्म को दागते हैं।
میں نے کہا ایسے عالم میں عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف سے آئے، آ کر کہنے لگے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا آپ نہیں جا سکتے، آج پریشانی کا موقع ہے، مشکل حالات ہیں، ایسے وقت میں آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ کل چلے آئیے گا، آپ صبح چلے آئیے گا۔ انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آمنہ کے در یتیم سے ملنا لازمی ہے۔ آقا دو جہاں سے ملوایا گیا۔ آقا نے پوچھا کہ رات کے اس وقت میں کیوں آئے ہو، خیر تو ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کافروں کا لشکر واپس مکہ چلا گیا؟ انہوں نے آقا نے فرمایا ہاں وہ تو پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، مدینہ کے سرحدی علاقے میں نے محسوس کیا کچھ لوگ کھڑے ہیں جھمگٹا بنا کے کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں ایک پتھر کی اوٹ سے کھڑا ہو کر ان کا نظارہ کرنے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے چھپ کے کھڑا ہوا۔ میں نے سنا وہ سفیان قریشی کا لشکر تھا اور وہ لڑائی لڑنے کے بعد جنگ ظاہراً جیتنے کے بعد بھی ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلا بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ تم کس جنگ کو جیت کے آئے ہو؟ ہم ایسی جنگ کو جیتنا نہیں کہتے، محمد زندہ بچ گئے، ہم کیسے جنگ جیت آئے؟ ابو بکر زندہ بچ گئے، ہم جنگ کیسے جیت آئے؟ عمر زندہ بچ گئے، ہم جنگ کیسے جیت آئے؟ آؤ واپس چلتے ہیں، محمد کے لشکر کا نام و نشان مٹا کے آتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کوئی اور کیا بولا؟ وہ کہنے لگے دوسرا بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ تم محمد کو زندہ چھوڑائے، ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے، تم محمد کے علاقے کی نوجوان لڑکیوں کو ہماری آسائش کے لیے اٹھا کے نہیں لائے، ہمیں یہ بات بھی منظور نہیں ہے۔ آؤ محمد کے لشکر کا بیچ ختم کر کے محمد کے علاقے کی لڑکیوں کو نعوذ باللہ اٹھا کے لاتے ہیں، تب فتح کو فتح سمجھیں گے۔ آقا نے فرمایا پھر اور کا بولا، وہ کہنے لگے آقا تیسرا بدبخت اٹھا، اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا محمد کا لشکر کمزور ہو چکا ہے، 70 جنازے اٹھائے جا چکے ہیں، کئی سو صحابہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کی طاقت کم ہے، آؤ واپس چلتے ہیں، ہم ان کا بیج ختم کر کے آئیں گے۔ آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے آقا صفوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا بدبختو واپس جانے کی جرت نہ کرنا، تمہیں اندازہ نہیں کہ محمد کا لشکر جتنا زخمی ہوتا ہے اتنی ہی محمد کی عزت کا زیادہ پہرے دار بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ پھر بھی نہیں رکے۔ سیرت حلبیہ والوں نے ایک جملہ لکھا، وہ فرمانے لگے کہ وہ صفوان کہنے لگا اگر نہیں رکتے تو بتا دوں یہ سوچ کے جانا محمد کے خزانے میں عمر ابھی زندہ ہے، عمر ابھی زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر کا دبدبہ پڑا، آقا ابھی وہ واپس نکلے ہیں، میں آپ کے قدموں میں آ گیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اے عبداللہ میرا دل چاہتا ہے، وہ ارادہ کر کے آئے تھے انہوں نے حملہ نہیں کیا، ہم ایسا کریں ہم ان سے پہلے ان پہ حملہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آقا جیسے آپ کا دل۔ آقا نے فرمایا ذرا ٹھہرو مجھے یاروں سے مشورہ کرنے دو، ایسے نہیں، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، جو عقیدت میں بیٹھے ہیں ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ عبداللہ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی مل کے آیا، مدینہ کے ایک طریق کونے میں 2 لوگوں کو بلوایا۔ آقا ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اے میرے رازدار ابو بکر و عمر بتاؤ کروں تو کیا کروں؟ حضرت ابو بکر کو ساری بات دہرائی، ابو بکر و عمر نے بیک زبان کہا آقا ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم پہ حملہ کرنے آئے تھے، وہ بھی گئے نہیں، ہم ان پہ پہلے حملہ کر دیں۔ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ جو صدیق نے چاہا وہ مصطفیٰ نے چاہا، جو عمر نے چاہا وہ خود خدا نے چاہا۔ آقا ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک اتنے جنازے اٹھانے کے بعد، اتنے بندے زخمی کروانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میری ایک شرط ہے۔ صحابہ میری پوری تقریر کا خلاصہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم کیجیے۔ آقا نے فرمایا ہے ابو بکر و عمر اگر واپس جانا ہے تو میرے ساتھ آج صرف وہی جائے گا جو احد میں میرے ساتھ تھا، جو احد میں میرے ساتھ تھا۔
وہاں کوئی بات کر سکتا تھا کہ یار سارے تو زخمی نے مارا کھا کے آئے نے ہجے تو پٹیاں بھی نہیں لگیاں ہجے تو انہوں نے زخم بھی خشک نہیں ہوئے ابو بکر و عمر نے کہا آقا آپ بلال کو بھیجئے وہ جا کر اذان عزت محمدی دے رب کعبہ کی قسم سارے زخمی باہر نکل آئیں گے حضرت بلال حبشی نے آواز لگائی کہ محمد کی عزت کے لیے نکلنا ہے اور صرف وہی نکل سکتا ہے جو احد میں زخمی ہو کے یا غازی بن کے آیا ہے حضرت اما عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ عفیفہ لائقہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شور مچ گیا مجھے یوں لگا کہ کافروں نے حملہ کر دیا میں نے اپنے گھر کی دہلیز سے کپڑا ہٹا کے دیکھا رب کعبہ کی قسم لڑائی چل رہی تھی باپ بیٹے سے کہہ رہا تھا پہلے تو گیا تھا اب میں جاؤں گا آخر تک سارے بولیں گے آخر تک سارے بولیں گے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے کہ میں جاؤں گا حضرت جابر ابن عبداللہ آقا کی خدمت میں آئے اے آقا مجھے ساتھ لے چلیے میں احد میں ساتھ نہیں تھا آقا نے فرمایا اگر احد میں ساتھ نہیں تھے تو اب نہیں جا سکتے آقا میرا عذر تو سنیے میں 9 بہنوں کا بھائی ہوں میرے والد نے کہا ایک بھائی بہنوں کی عزت کا رکھوالا بن کے گھر میں رک جائے میں والد تمہاری جگہ پہ محمد کی عزت کا پہرے دار بن کے جاتا ہوں آقا فرمانے لگے تو جابر اپنے والد کو بھیج تو کیوں جاتا ہے جابر رو کر کہنے لگے آقا کل لڑائی میں میرے بابا آپ کے قدموں پر عزت کا پہرا دیتے ہوئے جان لوٹا چکے ہیں سبحان اللہ آج میں چاہتا ہوں کہ میری بہنیں اللہ کے سپرد آپ کی عزت کی بات ہے میرے گھر سے کوئی ایک بندہ تو ساتھ جائے مجھے ساتھ لے چلیے اللہ کے نبی نے صرف ایک جابر ابن عبداللہ کو اجازت دی اور باقی کسی اور کو احد میں شریک ہونے والوں کے علاوہ جانے نہیں دیا میں نے ایک دعویٰ کیا میرے والد کہا کرتے تھے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا آئیے اسی طرف تھوڑا عکس کرم کی طرف توجہ دیتے ہیں اب جنگ تیار ہے حضرت حراش بن حما آئے جن کے جسم پر 15 زخم ہیں حضرت اسد بن حزیر آئے جن کے جسم پر 9 زخم آ چکے ہیں حضرت عامر بن عقبہ بن عامر آئے جن کے جسم پر 12 زخم ہیں حضرت کعب بن مالک آئے جن کے جسم پر 25 زخم ہیں جب آقا دو جہاں نے 630 صحابہ کو اکٹھا کر لیا حضرت آقا دو جہاں کھڑے ہیں اب تقریر فرما رہے ہیں حضرت طلحہ بن عبداللہ آقا کے ساتھ کھڑے ہیں آقا دو جہاں نے طلحہ کو دیکھا ہتھیار ہاتھوں میں نہیں ہے آقا نے پوچھا اے طلحہ تیرے ہتھیار کدھر ہیں طلحہ بن عبداللہ رو کر کہنے لگے آقا میں ابھی لے کے آیا وہ روانہ ہوئے گر پڑے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے 3 مرتبہ اٹھ کے گرے پھر چلے گئے جب واپس آئے ان کے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں تلوار تھی انہوں نے آ کر کہا اے امنا کے درنیتی میں تیار ہو چکا ہوں جہاں بھیجیں گے کٹنے کے لیے تیار ہوں آقا نے پوچھا پہلے تو سیدھے ہاتھ سے لڑا کرتا تھا آج الٹے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے وہ رو کر کہنے لگے آقا جتا نہیں رہا آقا بتا نہیں رہا صرف اطلاع کر دے رہا ہوں یہ سیدھے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کے انہوں نے دکھایا اللہ کے لاڈلے پیغمبر کل احد کی جنگ میں آپ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے میرے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں شہید ہو چکی ہیں میرا یہ بازو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے شل ہو چکا ہے جام ہو چکا ہے لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر اس بات سے مجھے نکال مت دیجئے گا میں اس زخمی حالت میں بھی جوانی لٹا جاؤں گا آپ کی عزت کا پہرا دیتا رہوں گا آقا دو جہاں نے فرمایا تم نے زرہ کیوں نہیں باندھی وہ کہنے لگے آقا میں اپنے کسی بھائی کو دے چکا ہوں آقا نے فرمایا تو اپنا سینہ نہیں بچانا چاہتا وہ کہنے لگے آقا میں سینے پر پہن ہی نہیں سکتا میرے سینے پر 9 زخم آئے ہیں آقا دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آئے آقا نے فرمایا اے طلحہ بتا تو صحیح زخم ہیں کتنے اپنے دل کو تھامیے گا او بدبختو غیروں کے چیکوں کو لینے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں آؤ سنو تم تو ایک طلحہ کی عزت کا پہرا ادا نہیں کر سکتے تم تو ایک حضرت طلحہ کی محبت کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے حضرت طلحہ نے کہا آقا جب بلال اذان عزت مصطفیٰ دے رہے تھے اس وقت گنتی جاری تھی میں اپنے زخموں کو گن رہا تھا جب بلال بولے اس وقت گنتی 70 تک پہنچی تھی میں اس گنتی کو وہی چھوڑ کر آپ کے قدموں میں غلامی نبھانے آ 70 سے زیادہ زخم لے کر نکلنے والے صحابہ
میں نے کہا کہ صحابہ کا عکس نبی میں، نبی کا عکس صحابہ میں، لیکن آپ کو بتاتا چلو میرے آقا بھی زخمی ہیں. آقا نے کڑی لگائی، اس پہ پتھر لگا، جس کی وجہ سے وہ کڑی یہیں پہ دھنس گئی. جب اسے اکھیڑا گیا، آقا کے یہاں سے خون کا چھوٹے چھوٹے قطرے نکلنا شروع ہوئے. میرے آقا کے رخساروں پر پتھر کا نشان، میرے آقا کے 4 دانت شہید ہو چکے ہیں، میرے آقا کا نیچے والا ہونٹ اندر سے پھٹ چکا ہے، میرے آقا کے دائیں کندھے کے اوپر تلوار کے زخم کا نشان ہے، میرے آقا کے پیٹ پر زخم کا نشان ہے. ابن قیمہ نام کا ایک ملعون میرے آقا پر تیر باندھ کے کھڑا ہے نشانہ لگانے کے لیے. آقا پیچھے ہٹے اس سے بچنے کے لیے. ایک کڑا تھا جس میں آقا گر گئے، آقا کے دونوں اس جگہ پہ نشان آ گئے. میں نے کہا پھر یہ کہنے دیجئے استاد بھی زخمی ہے، شاگرد بھی زخمی ہے، مولا بھی زخمی ہے، غلام بھی زخمی ہے، پیر بھی زخمی ہے، مرید بھی زخمی ہے، مرشد بھی زخمی ہے، چیلے بھی زخمی ہیں، بڑے بھی زخمی ہیں، چھوٹے بھی زخمی ہیں، نبی بھی زخمی ہے، صحابہ بھی زخمی ہیں. تب کہنے دیجئے تیرے غلاموں نے بھی نمایا جو تیرا سے کرم نہ ہوتا، تبارکہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا کے صحابہ نکلے 10 میل کی مسافت پہ ایک جگہ کا نام ہے حمراء الاسد. احد سے مدینہ سے 10 میل کی مسافت تک پیدل گئے. وہاں پہ جا کے قیام کیا. رات کی تاریکی میں بات ختم کرنے لگا ہوں. رات کی تاریکی میں عباد بن بشر نے آ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میرے جسم پر 3 زخم ہیں، مجھے اجازت دیجئے، آج چوکیدار بننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری محبت کو دیکھ کے آج محمد کا اعلان ہے، آج کی رات چوکیدار بھی تو ہے، کل کی لڑائی میں سپہ سالار بھی تو ہے. رات کی تاریکی میں 2 بندے آئے. اگر یہ 2 بندے نہ ہوتے تو میں یہ واقعہ نہ سناتا. ایک کا نام عبداللہ بن سہیل ہے، دوسرے کا نام رافع بن سہیل ہے. گرتے پڑتے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. عباد بن بشر نے روک لیا، کدھر سے آئے ہو، کون ہو، تعارف کرواؤ. وہ کہنے لگے ہم محمد کے غلام ہیں، اس لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں. حضرت عباد نے کہا پہلے کیوں نہیں آئے جدو محمد نے سدیا سی، جب محمد نے بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے اس کا جواب ہم محمد کو دیں گے، تمہیں نہیں دیتے. انہیں پکڑ کر آقا کے پاس لے جایا گیا. صحابہ زخمی ہیں، سو رہے ہیں. میں نے کہا وڈیرا ایسا ہوتا ہے، پیر ایسا ہوتا ہے، رہبر ایسا ہوتا ہے. صحابہ زخمی ہیں، سو رہے ہیں، محمد زخمی ہیں، پھر بھی صحابہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. آقا نماز سے فارغ ہوئے، ان دونوں کو آقا کے سامنے پیش کر دیا گیا. آقا نے پوچھا تم لیٹ کیوں پہنچے؟ وہ کہنے لگے آقا ذرا دیے کی روشنی ہمارے قدموں کی طرف کیجئے گا. جب چراغ ان کے قدموں کے قریب کیا گیا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. ان دونوں صحابیوں کے پاؤں خون سے رنگین تھے اور خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے. عبداللہ کہنے لگے آقا ہم جدھر بھی قدم بڑھاتے ہیں آپ کی محبت کی قسم آپ کی محبت کا نقش زمین پر پڑ جاتا ہے. آقا نے فرمایا وجہ کیا ہے، تم پہلے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے آقا ہمارے پاس سواری نہیں تھی، ہمارے پاس اوپر بیٹھ کر آنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے آپ تو سواریوں پر تھے، آپ چلے آئے. ہم تب سے نکلے تھے، کبھی گر پڑتے کبھی اٹھ جاتے، کبھی گر پڑتے کبھی اٹھ جاتے. کبھی میں اپنے بھائی رافع کو جس کا قد عمر جتنا ہے اسے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا کیونکہ اس کے زخم زیادہ آئے، یہ لڑ نہیں سکتا. آقا نے رافع سے پوچھا ہے رافع اگر تو لڑ نہیں سکتا تو آیا کس لیے؟ حضرت رافع نے کہا آقا لڑ نہیں سکتا تو کیا ہوا، اگر کوئی تلوار آپ کی طرف لے کے بڑھے گا اپنے بازو کو آگے کر کے آپ کی جان بچا تو سکتا ہوں، اگر آپ کی طرف کوئی آئے گا اپنے سینے کو تو حاضر کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے سہیل ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے فرمایا یہ وہی سہیل ہے نا جو کچھ عرصہ پہلے میری عزت کا پہرا دیتے ہوئے اپنی جان پہ نذرانہ پیش کر چکا ہے. سہیل نے حضرت رافع بن سہیل نے رو کر کہا جی جی اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہمارے بابا بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوئے تھے، ہم بھی قدموں پہ جان لٹانے آئے ہیں اور اپنے بابا کی سنت کو آج زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا کہ آج ہم نماز پڑھیں تو نمازی بنے، روزہ رکھیں تو روزے دار بنے، قرآن پڑھیں تو قاری بنے، حدیث پڑھیں تو محدث بنے، تفسیر بنے تو مفسر بنے، تحقیق کریں تو محقق بنے. میں جن کے انقلاب کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ صحابہ نماز پڑھیں تو قرآن بنے، وہ روزہ رکھیں تو قرآن بنے، وہ سجدوں میں جائیں تو قرآن بنے. اسی موقع پہ اللہ کے قرآن نے یوں پکار کر ان کی تعریف کی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب
लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। मैंने कहा ये इनकलाब नहीं है तो क्या है? जो कुरान नबी की शान में उतरा करता था, जो पैगंबरों की शान में आया करता था, उस नबी की शान को बयान करते करते सिद्दीक का भी चर्चा उसी कुरान में, फारूक की भी बात उसी कुरान में, उस्मान की भी बात उसी कुरान में, अली की जुर्रत भी उसी कुरान में, तलहा और जुबैर का जिक्र भी उसी कुरान में। तो इसी को तो कहा जाता है तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम ना होता, तबारगाहे अज़ल से तेरा किताब खैरुल उमम ना होता। मैंने कहा फिर फैसला हो गया। एक जमात इधर भी, वहां खब्बाब इब्ने अदी को लटकाया गया, यहां हक नवाज जंगवी को लटकाया गया। वहां वो नहीं हटे, यहां 48 घंटे लटकने के बाद जेलर देखना चाहता है ये रोता कैसे है, ये बेहोश कैसे है, ये तौबा कैसे करता है। 48 घंटे के बाद हक नवाज को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। जेलर ने कहा मौलवी किस मट्टी से बने हो? मेरा विजदान कहता है मेरे कायद ने कहा होगा तुम 48 की बजाय 96 घंटे भी लटकाओगे, इस चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी, क्योंकि इस दिल में सहाबा जिंदा है। मैंने कहा उधर भी जमात है, इधर भी जमात है, वो भी दीवाने हैं, ये भी दीवाने हैं, वो भी परवाने हैं, ये भी परवाने हैं, वो भी कैद बर्दाश्त करते, ये भी कैद बर्दाश्त करते। तख्तादार उनके लिए भी, तख्तादार इनके लिए भी, चेले उनके लिए भी, चेले इनके लिए भी, हथकड़ियां उनके लिए भी, हथकड़ियां इनके लिए भी, बेड़ियां उनके लिए भी, बेड़ियां इनके लिए भी। रब्बे काबा की कसम, तख्तादार उनके लिए भी, तख्तादार इनके लिए भी, वो भी कामयाब है, ये भी कामयाब है, वो भी कदमों पे कुर्बान है, ये भी कदमों पे कुर्बान है। उनका भी नारा ये है हम नबी के लिए जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे। इनका भी ये ऐलान है हम सहाबा के लिए जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे? 10,000 लाशें दिए हैं, मूली और गाजरों की तरह मूली गाजरें नहीं कटी। आज हमें कोई ये दावा, हमें कोई ये सबक और पैगाम ना दे कि कंप्रोमाइज कर लो। मैंने कहा हमारी इज्जत तक कंप्रोमाइज हो सकता है, सिद्दीक के कदमों पर लगने वाली मट्टी पर भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हो सकता है बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। और कंप्रोमाइज का भी उन्हें कहते हो जिनके साल के एक एक दिन में एक एक जनाजा उठा के 365 दिनों में 365 दिन 365 जनाजे उठा के अम्मी आयशा का तहफ़्फ़ुज़ किया, अबू बकर की अदल, अबू बकर के सदाकत का, उमर के अदल का, उस्मान के हया का, अली की जुर्रत का हमने दिफा करके दिखाया। जवानियां लुटा डाली, हज़रत मौलाना मुआविया आज़म ने यतीमी गुजार डाली, आसफ सियाल ने यतीमी गुजार डाली, ज़ौरेमान फारूकी के लख्ते जिगरों ने यतीमी गुजार डाली। आज जिंदगी बीत जाने के बाद, जवानी आ जाने के बाद, इतनी उम्र बीत जाने के बाद हमें अपने बाबा के मिशन से उठाना चाहोगे? रब्बे काबा की कसम जवानियां लुटाई जाएंगी, हजरत अमीर मुआविया का दिफा करते रहेंगे, करेंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़। माशाअल्लाह।